Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on scheduling. In our earlier discussion on scheduling, we talked about the important concept of scheduling. We talked about the scheduling environment with respect to manufacturing systems. We talked about the high volume production system. We talked about the intermediate volume production system and the low volume production system. We also talked about the important concepts relating to scheduling. And our discussion also focused on the idea of assignment method with respect to linear programming, in which we discussed Hungarian method. And with the help of Hungarian method, we discovered that we can minimize our costs associated with the loading of the machines. Dear students, ہماری آج کی ڈسکشن شیڈیولنگ کو مزید آگے لے کے بڑھے گی. ہم جانتے ہیں کہ شیڈیولنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیڈیولنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اکوپمنٹ اور ورک فورس کو آپ اس طرح سے آرڈرلی مینر میں سیکوینس کرتے ہیں یا شیڈیول کرتے ہیں یا الائن کرتے ہیں یا ڈپلوائے کرتے ہیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن کے بیسک بزنس آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو ہو سکیں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو افیکٹولی یوٹیلائز کریں, کم سے کم آئیڈل ٹائم کو ہم فیس کریں اور جتنی حد تک ممکن ہو ہم آئیڈل ٹائم کو ایلیمینیٹ کر دیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ مینوفیکچرنگ سسٹمز کی شیڈیولنگ کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو ہائی والیوم پروڈکشن سسٹم میں جہاں ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈائز اکوپمنٹ یا ایک اسٹینڈرڈ ورک میجرمنٹ پیٹرن اویلیبل ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم اپنے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے اسٹریم لائن طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم انٹرمیڈیٹ والیوم پروڈکشن سسٹمز کی بات کریں تو ہمارے پاس اکنامک کوانٹٹی یا اکنامک رن سائز کے لحاظ سے جو فارمولا ہم نے انوینٹری مینجمنٹ میں پڑھا تھا وہ اویلیبل ہے, اور اس فارمولے کے تحت ہم کافی زیادہ شیڈیولنگ ایکٹیویٹیز پراپر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں. جسٹ ٹو ریمائنڈ یو دیٹ فارمولا واز Q0 equals the under root of 2ds divided by h multiplied by the under root of p divided by p minus u. جس میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ہولڈنگ کاسٹ کیا ہے, شیڈیول کاسٹ کیا ہے, یا شپمنٹ کاسٹ کیا ہے, یا مور امپورٹینٹلی پروڈکشن ریٹ کیا ہے اور یوٹیلائزیشن ریٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے لو والیوم پروڈکشن سسٹمز کی بات کی تو ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہم لو والیوم پروڈکشن سسٹمز میں جاب شاپ شیڈیولنگ کی بات کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ ہم شیڈیولنگ کے کانسیپٹ کو مزید آگے لے کے بڑھیں اور اسائنمنٹ میتھڈ کے طریقے سے ہم کس طرح سے لینئر پروگرامنگ کے کانسیپٹ کو اچیو کر سکیں, اور اس کے لیے ہم نے صرف ہنگیرین میتھڈ ہی استعمال کیا تھا. ہماری آج کی ڈسکشن شیڈیولنگ کو کسی مختلف زاویے سے نہیں دیکھے گی, بلکہ ہماری کوشش صرف اتنی ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دی سپلیمنٹری اینڈ کمپلیمنٹری ایشو ایسوسیٹڈ ود شیڈیولنگ وچ از نون ایز سیکوینسنگ. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ سیکوینسنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسی چیزیں بھی انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مزید ڈیولپ کریں کہ ہم آج کے لیکچر کے اختتام تک جو ورک سینٹرز کے درمیان سیکوینسنگ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو بھی سمجھ سکیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم جب بات شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کی کریں اور ہم جب یہ بات اس طرح سے کہتے ہیں کہ جناب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آرڈرلینس کے ذریعے اپنی آرگنائزیشن کی جو ریسورسز ہیں ان کو افیکٹولی استعمال کریں, تو کیا ہمارے پاس کچھ ایسی اویلیبل اسٹریٹجیز ہیں جن کے تحت ہم اپنی ورک اکوپمنٹ یا اپنی مشینز کو پراپر طریقے سے ورکنگ کنڈیشن میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں. جی ہاں, ایسی اسٹریٹجی کو ہم مینٹیننس ایکٹیویٹیز کا نام دیتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مینٹیننس ایکٹیویٹی کو اپنے آپریشن سائٹ سے بالکل دور رکھتے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے اگر آپ کی پراپر مینٹیننس ایکٹیویٹیز اسٹریم لائن طریقے سے اپنی آپریشنز ایکٹیویٹیز کو سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ یا اس کو پراپر طریقے سے اسٹرینتھ نہیں پرووائڈ کریں گی تو آپ کی جو پرابلمس ہیں
آپریشن سائڈ کی وہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہیں اور آپریشن سائڈ بریک ڈاؤن بھی ایکسپیرئنس کرتے ہیں. سو ویل ٹرائی ٹو ڈسکس دا ویریس ٹائپس آف مینٹیننس ایکٹیویٹیز ایز ویل. اس میں ہم بریک ڈاؤن مینٹیننس کا بھی ذکر کریں گے. ہم اس میں کوشش کر کے پریونٹیو اور پروڈکٹیو مینٹیننس کے بارے میں بھی بات کریں گے. دین ویل ٹاک اباؤٹ دی شیڈیولنگ ایکٹیویٹیز ود ریسپیکٹ ٹو سروسز سائڈ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے آپریشن اسٹریٹجی کی بھی بات کریں, کیونکہ جب کبھی ہم آپریشن اسٹریٹجی کی بات کریں اور شیڈیولنگ کا ذکر نہ ہو تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس ایک جہاز تو موجود ہے لیکن ہمیں جہاز اڑانا نہیں آتا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, سب سے پہلے تو ہماری آج کی جو ڈسکشن کا آغاز ہوگا اس میں ہمیں کانسیپٹ آف سیکوینسنگ سمجھنا ہے. سیکوینس کا لفظ ہم نے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر کسی نہ کسی طرح سے آپ کے سامنے استعمال کیا. سیکوینس سے مراد ایک آرڈر یا آرڈرلینس کی بھی ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو سیکوینسنگ کیا ہے؟ سیکوینسنگ از ایکچولی دا آرڈر ان وچ دا جابس آر پلیسڈ, اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جابس آر پروسیسڈ ایٹ اے ورک سینٹر. اگر آپ اس کی ٹرو اسپرٹ کی بات کریں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو کانسیپٹ آف سیکوینسنگ ہے وہ دو لیولز کے اوپر انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. The first level is the macro level, which of course refers to the fact that you are talking about the sequencing of jobs at the work centers. اور پھر جب بات micro level کی آتی ہے تو we refer to the sequencing of jobs at the individual workstation. یعنی اگر ایک ورک سینٹر کے اوپر 10 ورک اسٹیشن موجود ہیں تو سیکوینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ نے سیکوینسنگ کے کانسیپٹ کو ورک سینٹر کے لیے بھی استعمال کرنا ہے, اینڈ مور امپورٹینٹلی یو آر سپوز ٹو یوز اٹ فار دی ورک اسٹیشن ایز ویل. تو یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجیے. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری جو ٹرمینالوجی ہے وہ نہ صرف ہم پراپر طریقے سے استعمال کریں بلکہ ہم کوشش کریں کہ جب کبھی ہم اپنی فیوچر ایکٹیویٹیز کو پلان کریں ایز این آپریشنز مینیجر تو ہم ان ٹرمینالوجیز اور ان ڈیفینیشنز کو ایز اٹ از پراپر طریقے سے اپلائی کریں. تو جب کبھی بات آپ کے سامنے ورک اسٹیشن کی آتی ہے یو شوڈ بی کمفرٹیبل ود دا آئیڈیا آف دا ورڈ ورک اسٹیشن. ورک اسٹیشن از دا ایریا ان وچ a trained person is allowed or is made to work with special type of equipment on a specialized job. تو اب آپ نے دیکھا تین باتیں ہم نے کی. ہم نے کہا ایک ٹرینڈ ورکر ہو, ایک اسپیشل اکوپمنٹ یا مشین ہو, اینڈ موسٹ امپورٹینٹلی ایک اسپیشلائزڈ جاب ہو. تو اس ٹرمینالوجی کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جس کو ہم نے ورک اسٹیشن کا نام دیا. اگر آپ کے سامنے کوئی آپریشن مینیجر ورک اسٹیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے that more or less he is making a reference directly or indirectly. اس کی بحث میں نہ جائیے کہ وہاں پہ جو صاحب کام کر رہے ہوں گے وہ ٹرینڈ ہوں گے, اسکل رکھتے ہوں گے اور ایک اسپیشلائز اکوپمنٹ کے اوپر وہ کام کریں گے, اینڈ موسٹ امپورٹینٹلی ایک اسپیشلائز جاب ہوگی. اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ کے پاس ایک لیتھ مشین ہے اور لیتھ مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے لیتھ مشین آپریٹر یا شاپ مشینسٹ اویلیبل نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں یا نہیں, یا آپ پریکٹیکل طریقے سے اگر بات کریں تو دیر وڈ بی سچویشنز ویئر یور آرگنائزیشنز may face a situation where they have the specialized equipment available to them and they know that specialized equipment is required for a specialized job, but they do not have the person who is skilled enough to work on that equipment. آپ کے سامنے میں نے چھوٹی سی بات کی تھی کہ آپ کے پاس ہوائی جہاز تو ہے لیکن ہوائی جہاز اڑانے کے لیے آپ کے پاس ٹرینڈ پائلٹ نہیں ہے. تو یہ ایسی سچویشن آتی ہے, آرگنائزیشن فیس کرتی ہیں, بٹ اٹ از دا جاب آف دا آپریشنز مینیجر, جو یقیناً آپ لوگ ہی ہوں گے, کہ وہ ایسی سچویشنز کو ارائز ہونے سے پہلے ہی ایڈریس کر دیں. میننگ دے شوڈ اسپینڈ سم ٹائم آن دی ٹریننگ آف دی اسکلڈ ورک فورس, کہ جناب ہم نے اگر اسکلڈ ورک فورس رکھنی ہے تو اسکلڈ ورک فورس کو ہم نے ٹریننگ کیسے پرووائڈ کرنی ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ سیکوینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, شیڈیولنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ جب آپ نے سیکوینسنگ کی بات کی تو سیکوینسنگ کے ساتھ کچھ ہم امپورٹنٹ
کانسیپٹس مزید ریلیٹ کرتے ہیں. وہ امپورٹنٹ کانسیپٹس جو ہیں وہ اکثر عام فہم زبان میں پرائرٹی رولز کے نام سے یاد اور پہچانے جاتے ہیں. یہ پرائرٹی رولز کیا ہیں؟ پرائرٹی رولز آر دوز رولز which are based on heuristic اور common sense. common sense کے ذریعے ایک آرگنائزیشن نے اپنے اسٹینڈرڈائز ورک کو ڈیفائن کیا. اسٹینڈرڈائز ورک کو ڈیفائن کرنے کے بعد دے تھاٹ کہ جناب ہمارے پاس اس اسٹینڈرڈائز ورک کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک اسپیشل ٹائپ آف اکوپمنٹ ہونا چاہیے. ایک اسپیشل ٹائپ آف اکوپمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس اسپیشل ٹائپ آف اکوپمنٹ کو چلانے کے لیے ایک ٹرینڈ ورکر ہونا چاہیے, اور وہ ورکر اس اسپیشلائز مشین کے اوپر کوئی اسپیشلائز جاب کیری آؤٹ کر سکتا ہے. تو ایک نیڈ رائز ہوئی. نیڈ رائز ہونے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جناب یور آرگنائزیشن از ناٹ سپوز ٹو ورک آن اے سنگل جاب. ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک آرگنائزیشن کے پاس آپ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب ہم صرف ایک کام کرتے. آج اگر آپ نے ہمیں کوئی کام دینا ہے تو وہ دے دیجیے, جو دوسرا کام ہے آپ ہمیں کل دیجیے گا. ایسی سچویشن کہیں نہیں ہوتی. یور جاب ایز این آپریشن مینیجر از ٹو سیٹ پرائرٹی. اگر آپ پرائرٹی سیٹ کر لیں گے یا اگر سیٹ نہیں کر سکیں گے تو ایک جگہ پہ آپ پازیٹیولی اپنی آرگنائزیشن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نیگیٹولی اپنی آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. کہنے کا مقصد پرائرٹی رولز ایسے امپورٹنٹ سیٹ آف رولز ہیں جن کو اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم اپنے ساتھ اور اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے. 5 یا 6 ایسے پرائرٹی رولز ہیں جن کو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف میں بہت زیادہ دیکھتے بھی ہیں, آبزرو بھی کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں, بٹ اس میں انکانشیس والی ایک کیریکٹرسٹک آ جاتی ہے. یعنی آپ نے یہ پرائرٹی رولز خود بخود ڈیولپ کیے, گھر والوں سے سیکھے, اسکول سے سیکھے, اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں ملنے جلنے والے دوستوں سے سیکھے یا بازار میں جا کے سیکھے. بٹ یو نیور ریئلائز دیٹ کہ یہی رولز آپ کسی آرگنائزیشن کو افیکٹولی مینج کرنے یا آپریٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ رولز آج آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. تو پہلا رول جو ہے اس کو ہم فرسٹ کم فرسٹ سرو یا FCFS کے نام سے یاد رکھتے ہیں. دوسرا رول ہم آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی اس میں اسپیشل ترتیب نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات آپ سے کوئی اور صاحب آ کے کہیں کہ جناب آپ نے یہ رول اس جگہ پہ فالو کرنا ہے, یہ رول آپ نے اس جگہ فالو کرنا ہے, یہ بھی بات کچھ جچے گی نہیں, بیکاز ہم آج ایک سالو ایگزامپل کے ذریعے ایک چیز اور سیکھیں گے. اور یہ چیز ہوگی کہ جو رولز آپ آج ڈیولپ کر رہے ہیں ان کی ایک یوٹیلٹی ہے, ان کی ایک بینیفٹ ہے, اور انہی کی ایک کمزوری یا شارٹ کمنگ بھی ہے. اب یہ آپ کی ایکسپرٹیز کا امتحان ہوگا ایز این آپریشنز مینیجر کہ آپ کون سے رول کہاں استعمال کرنا چاہیں. جیسے فرسٹ کم فرسٹ سرو رول کی اگر بات کی جائے تو عام طور پہ فرسٹ کم فرسٹ سرو رول مینوفیکچرنگ سائٹ پہ بہت زیادہ مشکل ہی ہے کہ کوئی فالو کر سکے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے جو کام آپ کے پاس پہلے آئے ہو سکتا ہے اس کی پرائرٹی اتنی امپورٹنٹ نہ ہو, اس کی جو نیچر ہے وہ اتنی کریٹیکل نہ ہو. اس کے برعکس ایک ایکسٹریم اینڈ پہ آپ کو ایک اور امپورٹنٹ ٹائپ آف پرائرٹی رول نظر آتا ہے جسے ہم ایمرجنسی یا رش ٹائپ آف پرائرٹی رول کہتے ہیں, جس میں اگر آپ نے اس جاب کو اٹینڈ نہیں کیا تو لازمی آپ کی پلانٹ یا آپریشن سائٹ کو ایک سیفٹی, ایک ریلائبلٹی یا ہو سکتا ہے ہیومن لائف کا ایشو درپیش ہو جائے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امپورٹینس جو ہے وہ اپنی نیچر کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے ایک آپریشن مینیجر کو, دیٹ he or she is in a position to decide کہ which priority rule I am going to follow. تو priority rules کی جو ٹائپس ہیں اس میں سب سے پہلی ٹائپ تو فرسٹ کم فرسٹ سرو priority rule ہے, جو نام سے ہی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایک جوڈیشیس قسم کی اپروچ ہے کہ جناب جو صاحب پہلے آ گئے ان کو آپ نے کام کر کے دے دیا. بٹ دس تھنگ از سوٹیبل اور مور سوٹیبل ان دا سروسز سائڈ, جہاں پہ اگر میں نے کہا کہ جناب میں نے اپنی گاڑی کی کچھ لوبریکیشن یا کچھ آئل چینج وغیرہ کرانے کی ایکٹیویٹی کے لیے کسی سروس اسٹیشن کا رخ کیا,
اگر وہاں پہ سروس اسٹیشن کے جو مینیجر ہیں وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور صاحب کو کہیں کہ جناب ہم ان کو پریفرنس دینا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً میں ان کے پاس دوبارہ جانا پسند نہیں کروں گا. تو یہ ایک سمپل اپروچ ضرور ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو، لیکن اس کی وجہ سے جو ایشوز جنریٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مینوفیکچرنگ سائٹ پہ آپ کی جو پرائرٹی ہے اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی کانسیکوینس، کہ اگر آپ نے ایک جاب اٹینڈ نہیں کی، اس کو آپ نے پراپر طریقے سے شیڈیول یا سیکوینس نہیں کیا، تو آپ کی آپریشنل سائٹ پہ کیا افیکٹ آئے گا. اس کے برعکس اگر آپ دوسرے ایکسٹریم اینڈ پہ ایمرجنسی یا رش ٹائپ آف پرائرٹی رول کو دیکھیں، تو وہاں پر آپ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کو بھول کے یا چھوڑ کر اس پرٹیکولر جاب کو اٹینڈ کرتے ہیں جس کے نیچر کے ساتھ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جناب دس از سم تھنگ وچ نیڈس اے پراپر اینڈ کمپلیٹ فوکس اٹینشن فرام آور سائڈ. اگر ایسی بات نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کا پلان بند ہو سکتا ہے، آپ کی آپریشن سائٹ کوئی ایکسیڈنٹ کو فیس کر سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے وہ ایسے امپورٹنٹ رولز ہیں جن کے تحت ہم اپنی آرگنائزیشن کی شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ ایکٹیویٹیز کو پلان کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، your job as an operations manager would be at the initial level dealing in detail with the scheduling activities. اگر آپ شیڈیولنگ ایکٹیویٹیز کو ابھی سے ہینڈل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ خود بخود اسٹریم لائن ہو جائیں گی، آپ کی جو آپریشنل سائڈ ہے وہ زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. ہم کوشش کر کے کچھ تھوڑا سا ٹائم ان ایکٹیویٹیز کو یا ان پرائرٹی رولس کو دے دیتے ہیں تاکہ ہماری جو ڈسکشن ہے وہ زیادہ میننگ فل ہو جائے. تو سب سے پہلی ٹائپ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتی ہے. دوسری امپورٹنٹ ٹائپ شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کو ریلیٹ کرتی ہے. تیسری جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ کو ریلیٹ کرتی ہے، یعنی جب آپ شارٹ یا شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں گے یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا جابس دیٹ نیڈ ٹو بی پروسیسڈ، جن کے سب سے زیادہ کم ڈیوریشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ان کو آپ سب سے پہلے ہینڈل کیجئے، ان کو سب سے پہلے آپ ٹیک اپ کیجئے، کسی بھی مشین سینٹر کے اوپر یا کسی بھی ورک سینٹر کے اوپر انہیں آپ لوڈ کیجئے اور ان کو پروسیس کر کے کمپلیٹ کر لیجئے. If you follow this priority concept, then in reality you are following the shortest processing time strategy. اس کو SPT کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کے برعکس جب آپ ڈیو ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیو ڈیٹ میں جابس کو آپ پروسیس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیو ڈیٹ. لیٹس سے اگر آپ کے پاس ABC یا D 4 جابس موجود ہیں اور اس میں سے جو آپ کی جاب A ہے اس کی ڈیو ڈیٹ 30th آف دس منتھ ہے، اس کے برعکس جو جاب B ہے اس کی ڈیو ڈیٹ 25 آف دس منتھ ہے، اور اسی طرح سے جو جاب C ہے اس کی ڈیو ڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں 26 آف دس منتھ ہے، اور جو جاب D ہے اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ آپ 18 آف دس منتھ کو کہتے ہیں. تو اس سچویشن میں جب میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ ڈیو ڈیٹ کی پرائرٹی کو استعمال کیجئے، یو آر گوئنگ ٹو پک اور سلیکٹ جاب نمبر D کہ سب سے پہلے اس کی ڈیو ڈیٹ آتی ہے. سو یو ول پروسیس جاب نمبر D فرسٹ اینڈ دین یو ول ٹیک اپ دی ادر جابس. اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کوشش صرف اتنی سی ہے that we are interested in making judicious use of these priority rules. یہ judicious use کا لفظ ہم بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں. judicious use کیا ہے؟ دیکھیے judicious use کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ججمنٹ کو اپنی ڈیسیجن کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. آپ کوانٹیٹیو ٹیکنیکس یا کوالٹیٹیو ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے کسی مستند فیصلے کے اوپر پہنچیں. اینڈ آبجیکٹیوٹی اگین بینگ دیٹ یور آرگنائزیشن شوڈ ایکسٹریکٹ دا میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف یور ڈیسیجن. اگر ایسی سچویشن ہوگی then and only then you would be able to make good use of your decision. اور اسی decision کے pattern کو آپ judicious decision بھی کہہ دیتے ہیں. Now coming back to the priority rules, آپ نے first come first serve rule کے بارے میں بھی سنا، آپ نے اس کے بعد
شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کی بھی بات کی, آپ نے ڈیو ڈیٹ کے کانسیپٹ کی بھی بات کی. دا فورتھ ٹائپ آف امپورٹنٹ کانسیپٹ یا پرائرٹی رول از دی کریٹیکل ریشیو اور دا سی آر ریشیوز. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ایک ریشیو کے اوپر بیس کرتی ہے. اس میں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ جاب کو ایسے پروسیس کریں کہ ہم اسمالسٹ ریشیو کو جو بھی ٹائم بچ جاتا ہے اس کے مطابق کیلکولیٹ کریں, اور جو بھی پروسیسنگ ٹائم بچ جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اس کی ڈیفینیشن کو ہم اپنے اسکرین کے اوپر بھی آپ کے ریفرنس کے لیے پیش کر رہے ہیں. Relates to the fact, please refer to the slide in front of you. Jobs being processed according to the smallest ratio of the time remaining until due date to processing time remaining. یعنی آپ نے دیکھا کہ آپ کریٹیکل ریشیو میں دو طرح کے ٹائمز کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. پہلا جو ٹائم آپ کیلکولیٹ کریں گے دیٹ از ریلیٹنگ ٹو دا ٹائم ریمیننگ اپ ٹل دی ڈیو ڈیٹ, اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا پروسیسنگ ٹائم کا کانسیپٹ ہے. جب آپ ایک ایگزامپل سالو کریں گے تو یہ کریٹیکل ریشیو کا کانسیپٹ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. دیر از اندر امپورٹنٹ پرائرٹی رول وچ از نون ایز دی سلیک پر آپریشن کانسیپٹ. سلیک پر آپریشن کانسیپٹ اور S/O پرائرٹی رول, اس کی بھی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پریزنٹ کی جا رہی ہے. ان سلیک پر آپریشن پرائرٹی رول, جابس آر پروسیسڈ اکارڈنگ ٹو ایوریج سلیک ٹائم. اب ایوریج سلیک ٹائم کیا ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں. دیٹ ٹائم انٹل ڈیو ڈیٹ مائنس ریمیننگ ٹائم ڈیو ٹو پروسیس. سو جابس آر پروسیسڈ اکارڈنگ ٹو دی ایوریج سلیک ٹائم. اس میں آپ نے ایوریج ٹائم بھی نکال لیا. دین یو کمپیوٹ دا سلیک ٹائم بائی ڈیوائڈنگ دا سلیک ٹائم بائی نمبر آف ریمیننگ آپریشن انکلوڈنگ دا کرنٹ آپریشن. آپ نے دیکھا کہ سلیک پر آپریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ مور اور لیس ایک آئیڈیا کو فوکس کر رہا ہے, اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسی امپورٹنٹ چیز اویلیبل ہوگی جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تھوڑی سی بفر یا کمفرٹ اویلیبل ہے. اگر ہماری ڈیڈ لائن اس جاب کی 10 منتھ ہے تو ہم 8 یا 7 کو ان ریالٹی یہ جاب کمپلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں 2 یا 3 دن کی بفر اس وجہ سے مل رہی ہے دیٹ سم ادر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی جو اس کے ساتھ ساتھ پیرالل میں کہیں اور چل رہی ہے, وہ جب تک سے کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس جاب کی کمپلیٹ ہونا نہ ہونا بے معنی ہے. اور یہ بہت زیادہ کامن سچویشنز ہیں. اگین ویل ریفر ٹو این ایگزامپل اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. دیر از اندر امپورٹنٹ پرائرٹی رول دیٹ از دا رش اور دی emergency priority rule, in which you are talking about all those emergency activities or jobs that need immediate attention of the operation side. اور اگر آپ کہیں کہ جناب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ preferred customers ہوتے ہیں اور ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پراپر طریقے سے پہلے ہینڈل کر لیں. In reality there are service systems available جہاں پہ آپ preferred customers کو پراپر طریقے سے preference دے دیتے ہیں, اور ساتھ میں آپ ان سے کچھ پریمیم سروس چارجز بھی وصول کرتے ہیں. بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو, اور جب آپ سروس سسٹمز کو ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ میں دیکھیں گے تو یہ چیز بھی ہم کور کر دیں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ کوشش کیجئے کہ آپ ان 3 امپورٹنٹ پرائرٹی رولس کو یاد رکھیں. فرسٹ کم فرسٹ سرو, ایمرجنسی یا رش, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم. اس کے برعکس کریٹیکل ریشیو اور سلیک پر آپریشن اور ڈیو ڈیٹ, یہ کچھ ایسے رولز ہیں جن کا استعمال آپ کی آپریشن سائٹ پہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ایون دو ڈیو ڈیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ ڈیو ڈیٹ کے کانسیپٹ کو ہم عام طور پہ ایز اے سیکنڈری ریفرنس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ کوشش کیجیے گا کہ آج جو ایگزامپل آپ کے ساتھ سالو کیا جاتا ہے اس کو آپ زیادہ غور سے کچھ امپورٹنٹ آبجیکٹیوٹی جو آپ اس میں سے حاصل کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ایگزامپل کو بے شک آپ 2-3 دفعہ پریکٹس ضرور کریں, بٹ جو اس کے ساتھ آبجیکٹیوٹی ایسوسیٹڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے. یہ زیادہ ضروری ہے اور یہی زیادہ امپورٹنٹ چیز بھی ہے.
جب کبھی ہم پرائرٹی رولس کی بات کرتے ہیں, وی ٹاک اباؤٹ دا کانسیپٹ آف لوکل اور گلوبل پرائرٹی رولس. لوکل اور گلوبل پرائرٹی رول سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ لوکل پرائرٹی رول سے ہم صرف یہ مراد لیتے ہیں کہ جناب یہ پرٹیکولر رول صرف اس ورک اسٹیشن سے ریلیٹڈ ہے, اور جب ہم کبھی بات کریں کہ جناب یہ ایک گلوبل پرائرٹی رول ہے, وہاں پر ہماری جو ڈسکشن ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے تمام کی تمام ورک اسٹیشنز کے اوپر یا تمام کے تمام ورک سینٹر سے. جی ہاں, دیر آر سم important consistent assumptions in order to formulate these priority rules. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ جناب local rules بھی ہیں, global rules بھی ہیں, then there are those 6 important types of priority rules جن کو آپ نے first come first serve کا نام دیا, آپ نے slack operations کے ریشیو کی بات کی, آپ نے critical ratio کی بات کی, آپ نے shortest processing time کی بات کی, آپ نے due date کی بات کی, آپ نے rush یا emergency کی بھی بات کی. And in reality there are far more number of priority rules available جو ہمارے scope of discussion سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں, جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں for the time being. تو آپ اپنی priority rules کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ assumptions require کرتے ہیں. وہ assumptions ایسے ہیں جن کو ہمیں آج کی ڈسکشن میں اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری assumptions ہمیں کلیئر نہیں ہوں گی تو ہم اپنی پرائرٹی رولس کو پراپر طریقے سے نہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, نہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو دیر آر 4 سیٹ آف assumptions جو ہمیں پتا ہونے چاہیے. نمبر 1 از دیٹ وی آلریڈی نو دیٹ دی سیٹ اپ ٹائم ایسوسیٹڈ ود اینی جاب از ڈیٹرمنسٹک. ڈیٹرمنسٹک سے کیا مراد کہ ہم ان کو پراپر طریقے سے اپنی کسی ایک ڈرائی رن کے ذریعے یا کسی وینڈر کے ریکمنڈیشن کے تحت جانتے ہیں کہ جناب اس جاب کو پراپر طریقے سے ورک سینٹر کے اوپر اور ورک اسٹیشن کے اوپر سیٹ اپ کرنے کے لیے 2 گھنٹے درکار ہیں یا 4 گھنٹے درکار ہیں یا 2 منٹ درکار ہے. سو وی آلریڈی نو دیٹ. سو وہ ڈیٹرمنسٹک قسم کی ایک آپ کے پاس ویلو موجود ہوگی, پری ڈیٹرمنڈ ویلو. نمبر 2 رول آپ کے سامنے, دا سیٹ آف جابس شوڈ بی نون ٹو یو. فردر, no new jobs are supposed to be transferred to the same work center. Furthermore, once the processing begins, you are not going to stop that processing or load that work center with a new job. یہ بہت آئیڈیلسٹک قسم کی بات ہے, بٹ ہم اپنی assumptions عام طور پہ اسی کرائٹیریا کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ آپ نے ایک ورک سینٹر کو ایک جاب کے ساتھ لوڈ کر دیا, آپ نے شیڈیول کر دیا اور اس کی آپ نے سیکوینس ایکٹیویٹیز بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں, دین یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دیٹ سیکوینسنگ ایکٹیویٹی. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو آپریشنز مینیجر کے انیشل جاب کے زیادہ قریب اسٹڈیز کا حصہ ہوگا اس سیمسٹر میں, وہ ہے شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کا. اور شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ میں جتنی زیادہ کم فلیکسیبلٹی رکھی جائے ود ریسپیکٹ ٹو دا کانسیپٹ آف پلاننگ, اتنی ہی زیادہ بہتر طریقے سے ایک آرگنائزیشن اپنے بزنس آبجیکٹیوز حاصل کر کے اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کر سکتی ہے. The third assumption is that the processing time are also deterministic. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پروسیسنگ ٹائم ایک دن 2 گھنٹے میں ہو رہا ہے, اگلے دن وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے. ایسی سچویشن کبھی بھی کسی بھی آرگنائزیشن کو فائدہ نہیں پہنچاتی. سو یور پروسیسنگ ٹائم شوڈ آلسو بی ڈیٹرمنسٹک. اگر اس میں کوئی ویریبل کانسیپٹ آ رہا ہے یا ویریئنس آ رہی ہے, گو بیک ٹو یور پروسیسنگ ٹائم, اس کو آپ شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کے لینس کے ذریعے دیکھیے اور یہ آئیڈینٹیفائی کیجیے کہ کون سی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو اگر ہم فور گو کر دیتے ہیں تو ہمارا پراپر پروسیسنگ ٹائم وہ 2 گھنٹے ہی ہے. لیکن اگر ہم کچھ امپورٹنٹ کریٹیکل چیکس کو چھوڑ کے کام کریں تو 1 گھنٹے میں جاب تو ہو جاتی, لیکن آگے چل کے انسپیکشن سائٹ پہ وہ جاب یا جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر ریکوائرمنٹ کو میچ نہیں کرتا. نمبر 4th assumption is that there will be no interruptions in the processing time. چاہے اس میں آپ کہیں کہ مشین بریک ڈاؤن ہو جائے, چاہے خدا نہ کرے کوئی آپ کی مشین کے اوپر حادثہ پیش آ جائے, یا مور امپورٹینٹلی اگر کوئی ورکر بیچارہ بیمار ہو جائے.
تو اب آپ پھر یہی کہیں گے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. دیکھیے بات اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے TQM کا جب لیکچر اٹینڈ کیا تھا اور ہم نے جب پروسیس کنٹرول ویریبلس کی بات کی تھی تو وی ٹاکڈ اباؤٹ ویریس کانسیپٹس. جو ویریس کانسیپٹس میں ہم نے چانس یا رینڈم کا کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا, اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے اور وہی چیز کو آپ ادھر اپلائی کیجیے. آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ فروٹفل اور میننگ فل ہو جائے گی. اگر ہم یہ بات انکارپوریٹ کر لیں کہ جناب 2 گھنٹے ہم نے رکھ دیا کہ مشین بریک ڈاؤن ہوگی, 1 گھنٹہ ہم نے رکھ دیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, 1 گھنٹہ ہم نے رکھ دیا ورکر کی النس ہو جائے گی, تو پھر ہماری جو پروسیسنگ ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. بیکاز پروسیسنگ ٹائم ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ ونس یور ورک ہیز بین لوڈیڈ آن ٹو دا ورک سینٹر یا آن دا ورک اسٹیشن, جو بھی اس کے اوپر آپریشنز ہونے ہیں, فرض کر لیجیے ایک لیتھ مشین کے اوپر آپ نے ایک پراپر طریقے سے سلینڈریکل را مٹیریل کو ایک سرکولر آبجیکٹ میں کنورٹ کرنا ہے, تو جو بھی مشیننگ آرس یا مشیننگ ٹائم ڈیفائن ہو چکا ہے یا پروسیسنگ کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن ہو چکی ہیں وہی فالو ہوں گی. اور اگر اس کو بتا دیا گیا کہ 2 گھنٹے کی جاب 2 گھنٹے میں ہو رہی ہے تو وہ 2 گھنٹے میں ہی ہونی چاہیے. دیٹ مے بی ٹرو کہ دیر آر ایکسیپشنس, کہیں پہ مشین بریک ڈاؤن ہو جانا, ایکسیڈنٹ ہو جانا, ورکر النس بے شک ہوگا, بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی ایڈیڈ اپ انٹو یور پروسیسنگ ٹائم. وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے, اس کو آپ دوسرے اوور ہیڈ کے اندر رکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اور میرا خیال سے جب آپ ایزمپشنس کی ٹرمینالوجی میں پرائرٹی رولس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ ڈیفینیشنز درکار ہوں گی. اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان ڈیفینیشنز کو پراپر طریقے سے دیکھیں. اور میری آپ سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ڈیفینیشنز آپ کی سلائڈ کے اوپر رکھی جا رہی ہیں ان کو آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیے, لیکن جب کبھی آپ شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کے کانسیپٹ کو پڑھیں تو ان ڈیفینیشن کو ضرور دیکھ لیجیے گا, بیکاز آپ کی جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ ایک ہی ہے کہ شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کے ذریعے آپ اپنی آرگنائزیشن کو کس طرح سے افیکٹو بنا سکتے ہیں. لیٹس ٹیک دیز ڈیفینیشنز ون بائی ون. پہلی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جاب فلو ٹائم کیا ہوتا ہے. جاب فلو ٹائم سے مراد ہم یہی لے سکتے ہیں کہ جتنی دیر میں جو جاب یا ورک ہے یا ورک پیس ہے وہ ایک ورک اسٹیشن سے دوسرے ورک اسٹیشن یا ایک ورک سینٹر سے دوسرے ورک اسٹیشن تک یا ورک سینٹر تک کیسے پہنچتا ہے. تو آپ کے سامنے دا ڈیفینیشن آف جاب فلو ٹائم: the length of time a job is in the shop at a particular workstation or work center. یعنی اگر آپ نے کہا کہ لیتھ مشین کے اوپر ہم نے را مٹیریل جو تھا وہ سلینڈریکل شیپ کا تھا, اس کو ہم نے سرکولر آبجیکٹ میں کنورٹ کرنا ہے, اور میں نے آپ سے کہا کہ جناب جاب فلو ٹائم مجھے بتائیے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ 2 گھنٹے کی جاب ہے, اس کے اوپر 2 گھنٹے کی پروسیسنگ ریکوائرڈ ہے, اس لحاظ سے جاب فلو ٹائم ہوگا 2 گھنٹے. Another important definition: job lateness. Job lateness can be defined as this is the time the job completion date is expected to exceed the date the job was due or promised to a customer. یعنی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ نے assumption میں اگر کوئی ورکر بیمار ہو جائے یا خدا نہ کرے ورکر زخمی ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا مشین بریک ڈاؤن ہو جائے, اس سے اس ایکسیپشنل کنڈیشن میں جو آپ کی جاب کمپلیشن میں تھوڑی سی دیر آ رہی ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے, تو آپ جاب لیٹنس کے کانسیپٹ کو بھی کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ جاب لیٹنس از دی پاسبلٹی کہ جناب ہماری جو لینتھ آف ٹائم آف دا جاب ہے جس کے جو ایکسیڈ کر جاتی ہے ایکچوئل پروسیسنگ ٹائم سے, جو ہم لوگ آئیڈیلی بات کرتے چلے آ رہے ہیں, یا ہم نے پرومس کی تھی کسٹمر کو جناب کے 10 تاریخ کو ہم آپ کے حوالے یہ جاب کر دیں گے, اور 10 کے بجائے ہم 17 تاریخ تک وہی کام کر رہے ہیں, تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف جاب لیٹنس. لیکن جاب لیٹنس کچھ کنڈیشنز میں آپ اپنے کسٹمرز کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کر کے سمجھا بھی سکتے ہیں. Another important concept is the concept of make span. Make span کیا ہوتا ہے؟ Make span is, as the name indicates, کہ پہلی جاب سے لے کے آخری جاب تک جو بھی ٹائم انوالو ہو اسے آپ میک اسپین کا نام دے سکتے ہیں.
In reality, we'll take up the definition. Please refer to the slide in front of you. Make span is defined as the total time needed to complete a group of jobs. یعنی ایک جاب کی بات نہیں ہم کہہ رہے, we are talking about group of jobs. It is the length of time between the start of the first job in the group and the completion of the last job in the group. کہنے کا مقصد اس میں صرف اتنا سے ہے کہ آپ نے گروپ آف جابس کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور اگر ایک جاب آپ کی گروپ میں انکلوڈ نہیں ہو رہی اور وہ کسی اور گروپ میں انکلوڈ ہو رہی ہے, ڈو ناٹ کنفیوز دی constituents of these two different groups. بس اتنی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی. Another important definition which is equally applicable جب کبھی ہم کوئی numerical solve کرتے ہیں, and that is related to the concept of average number of jobs. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ ایکٹیویٹیز کو اتنا اسٹریم لائن کر دیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ایک منٹ میں یا ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم پہ کتنی جابس ہماری ورک سینٹرز کے اوپر موجود ہیں یا ورک اسٹیشنز کے اوپر موجود ہیں, واٹ ایور مے بی دا کنڈیشنز. تو اس کی بھی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. ایوریج نمبر آف جابس از ڈیفائنڈ ایز دا جابس دیٹ آر کنسیڈرڈ ٹو بی ان اے شاپ اینڈ ان پروسیس. وہی بات آپ سے بار بار کہ جب کبھی ہم بات کریں ورک اسٹیشنز کی یا ورک سینٹرز کی اور ہم بات کریں کسی پرٹیکولر جاب کی, تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ویدر that job is completed or not. If it is going to be completed, آپ اس کو اس ورک سینٹر یا ورک اسٹیشن پہ نہیں چھوڑیں گے. You'll make it a point that it is dispatched to its final destination or towards its final destination. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو جو بھی چیز ورک اسٹیشن یا ورک سینٹر پہ موجود ہوگی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل یا پروسیس کیا جا رہا ہوگا, and based on that you would call it work in process. اور ورک ان پروسیس انوینٹری کا بھی کانسیپٹ ادھر موجود آ جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ میتھمیٹیکلی آپ اس کنڈیشن میں کوئی ایک فارمولا ایوالو کر کے اپنے ورک ان پروسیس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان فرنٹ آف یو از دا فارمولا فار ایوریج نمبر آف جابس, وچ از ایوریج نمبر آف جابس اکول دا ٹوٹل فلو ٹائم ڈیوائڈیڈ بائی دی میک اسپین ٹائم. اب ہم ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھیں گے. یہ ایگزامپل بہت ضروری ہے. اس میں ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام پرائرٹی رولس کو اپلائی کر کے ایک آنسر کیلکولیٹ کریں اور اس آنسر کیلکولیٹ کرنے کے بعد ڈسائڈ کریں کون سے پرائرٹی رول کو ہم فالو کریں. تو آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈیٹرمن دا سیکوینس آف جابس, ایوریج ٹائم فلو, ایوریج ڈیٹس, ایوریج نمبر آف جابس ایٹ دا ورک سینٹر فار ایچ آف دیز رولس. اس میں ہم نے فرسٹ کم فرسٹ سرو رول کی بھی بات کرنی ہے. نمبر 2 ہم نے اس میں شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کی بھی بات کی. نمبر 3 ہم نے ڈیو ڈیٹ کی بھی بات کی. نمبر 4 وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کریٹیکل ریشیو. اس میں آپ کو ایک ٹیبل کی فارم میں انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. یو کین سی 3 کالمز اوور ہیئر, اور پہلے کالم میں ہم نے جابس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وی ہیو گاٹ اباؤٹ 6 جابس اے بی سی ڈی ای ایف, اور پروسیسنگ ٹائم اور ان کی ڈیو ڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اگر ہم اس میں پارٹ بائی پارٹ سالو کریں تو سب سے پہلے ہمیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کو سالو کر کے کچھ آنسرز اور کچھ ریکوائرمنٹس اپنی کیلکولیٹ کرنی ہے. سب سے پہلی بات وہی کہ آپ نے ٹیبل کی فارم میں اپنی انفارمیشن کو کیپچر کرنا ہے. آپ نے کیپچر کرنا ہے کہ جاب سیکوینس کیا ہے, کیونکہ آپ فرسٹ کم فرسٹ سرو کے پرائرٹی رول کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ڈفرنٹ ایسپیکٹ نہیں ہوگا. واٹ ایور جاب از بینگ گیون ٹو یو فرسٹ, یو آر سپوز ٹو اٹینڈ دیٹ جاب فرسٹ اینڈ کمپلیٹ دیٹ جاب فرسٹ. یہ رول آپ کے سامنے. جب تک سے آپ پہلی دی ہوئی جاب کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ کو دوسری جاب کو اٹینڈ نہیں کرنا. سو یور سیکوینس وڈ بی اے بی سی ڈی ای اینڈ ایف. اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پروسیسنگ ٹائم کیا ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ فلو ٹائم کیا ہے, اینڈ دین ڈیو ڈیٹ آپ کو پہلے ہی اویلیبل ہے. تو سب سے پہلے آپ کیلکولیٹ کیجئے پروسیسنگ ٹائم. پروسیسنگ ٹائم آپ کو گیون ہے. پروسیسنگ ٹائم کے بعد آپ کیلکولیٹ کیجئے فلو ٹائم. فلو ٹائم کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو پروسیسنگ ٹائم ہے اس کو سم کرنا ہے, اس کی کیمولیٹو پروسیسنگ ٹائم کو آپ فلو ٹائم کا نام دے رہے ہیں بیسیکلی. سو ان یور کالم نمبر
2 or your column titled flow time, you are actually taking the sum of the processing times. So اگر آپ جاب ایکٹیویٹی یا جاب سیکوینس نمبر اے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو پروسیسنگ ٹائم دیا ہے وہی آپ کا فلو ٹائم ہوگا. اس کے برعکس جب آپ جاب بی کی بات کریں گے تو وہاں پر جو آپ کا پروسیسنگ ٹائم ہے اس میں آپ کی پروسیسنگ ٹائم آف جاب اے بھی ایڈ ہوگی, اینڈ بیسڈ آن دس جو آپ کا فلو ٹائم آف جاب بی ہوگا وہ 2 + 8 would equal 10. اسی طرح سے جب آپ جاب سی کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کا جو فلو ٹائم ہوگا دیٹ وڈ بی دا cumulative sum of the processing time of job A, B and C. تو وہ 2 + 8 + 4 would equal 14. اسی طرح سے آپ نے D, E اور F ایکٹیویٹیز کو بھی ٹیک اپ کرنا ہے, اینڈ دین یو ول ہیو دا سمیشن فار دی پروسیسنگ ٹائم اینڈ دا سمیشن فار فلو ٹائم. اور ڈیو ڈیٹس آپ کو پہلے سے موجود ہیں. آپ اپنے فائنل کالم میں جو فلو ٹائم ہے اس میں سے آپ ڈیو ڈیٹ کو مائنس کر دیجیے تو آپ کے پاس کچھ ویلیوز آئیں گی. اگر ویلیوز نیگیٹو آ رہی ہیں تو ان کو آپ اگنور کر کے صرف 0 ویلیو انکارپوریٹ کر دیجیے. اور اسی طرح سے آپ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کے لیے یہ ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے. جہاں پہ پازیٹیو ویلیو آ رہی ہے جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن. اب آپ ایوریج فلو ٹائم بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, وچ از آف کورس دی ریشیو آف ٹوٹل فلو ٹائم اینڈ نمبر آف جابس. وہ آپ نے کیلکولیٹ کیا تھا 120 days divided by 6 that would equal 20 days. اس کے ساتھ ساتھ یو کین آلسو کیلکولیٹ دی ایوریج ٹارڈینس, اور جسے ہم نے جاب لیٹنس کا بھی نام دیا تھا, وچ از دا ڈفرنس جو آپ نے نکالا تھا اس کا ٹوٹل سم 54 آیا. 54 divided by 6 would always equals 9. سملرلی آپ میک اسپین کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. میک اسپین کس طرح سے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ جناب ٹوٹل ٹائم جو ایک گروپ آف جابس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے, یعنی فرسٹ جاب کو شروع کر کے آخری جاب کو کمپلیٹ کرنے کو, دیٹ ایکولس 41. سملرلی ایوریج نمبر آف جابس ایٹ ورک اسٹیشن وڈ بی یور 120 divided by 41 which equals 2.93 jobs per workstation. Our second part requires us to make use of the concept of shortest processing time. اب shortest processing time میں آپ غور سے دیکھیے کہ کون سی ایکٹیویٹیز یا کون سی جابس کا پروسیسنگ ٹائم کم ہے. ان جابس کو آپ پہلے ٹیک اپ کر لیجئے اور ان جابس کو اکارڈنگلی آپ شیڈیول اور سیکوینس کر کے کمپلیشن کی طرف لے کے جائیے. تو اگین آپ ایک ٹیبل کی فارم میں ساری کی ساری انفارمیشن پریزنٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ کالم وڈ آف کورس ریفر ٹو دی جاب سیکوینس which in this case would be A, C, E, B, D and F. اور سملرلی آپ پروسیسنگ ٹائم بھی کیلکولیٹ کریں گے, آپ فلو ٹائم بھی کیلکولیٹ کریں گے, آپ ڈیو ڈیٹ بھی کیلکولیٹ کریں گے, اور فائنل کالم میں آپ فلو ٹائم میں سے ڈیو ڈیٹ کا جو ڈفرنس ہوگا اس کو کیپچر کریں گے. وہی ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے آپ ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے ایوریج فلو ٹائم کی, آپ ویلیوز کیلکولیٹ کریں گے ایوریج ٹارڈینس یا ایوریج لیٹنس کی, پھر آپ میک اسپین کی بھی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے, اینڈ فائنلی یو ول کیلکولیٹ دی ایوریج نمبر آف جابس ایٹ دا ورک اسٹیشن. ایوریج نمبر آف جابس اس پرٹیکولر پارٹ میں آتی ہیں 2.63 جابس پر ورک اسٹیشن. اسی طرح سے میک اسپین وہی رہے گا 41 جابس 41 days بیکاز وی آر ریفرنگ ٹو دا سیم گروپ آف جابس. ہم نے کوئی اس میں جاب نہ ایڈ کی نہ ڈیلیٹ کی, تو گروپ آپ کا وہی رہا. Similarly, average lateness would be calculated on the basis of کہ جناب آپ نے ایوریج لیٹنس نکالنی تھی, that comes out to be 6.67 days. Similarly, جب آپ نے ایوریج فلو ٹائم نکالا تو وہ آتا ہے 18 دن. اب یہ سارے پارٹس کو آپ سالو کر لیجیے. تو سارے کے سارے پارٹ سالو کرنے کے بعد یو کین میک اے سمری ٹیبل. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. آپ کے سامنے جو سمری ٹیبل دیا جا رہا ہے اس میں ہم نے چاروں کی چاروں پرائرٹی رولس کے تحت جو پارٹ سالو کیے ہیں ان میں ہم نے ایوریج فلو ٹائم, ایوریج لیٹنس اور ایوریج نمبر آف جابز ایٹ دا ورک سینٹر کیپچر کیے. اور بیسڈ آن دس ہم نے دیکھا کہ جو ایف سی ایف ایس میں ایوریج فلو ٹائم ہے وہ 20 days کا ہے. جو آپ کی شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم میں ایوریج فلو ٹائم آ رہا ہے وہ ہے 18 دن کا. جب ہم بات کرتے ہیں کریٹیکل ریشیو کی تو اس میں ہمارے پاس ایوریج فلو ٹائم کی ویلیو آتی ہے 26.67,
ایوریج لیٹنس کی ویلیو آتی ہے 14.17 اور ایوریج نمبر آف جاب ایٹ دا ورک سینٹر آتی ہے 3.9. اس کے برعکس جب ہم ڈیو ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس ایوریج فلو ٹائم 18.33 آتا ہے, ایوریج لیٹنس 6.33 آتا ہے اور ایوریج نمبر آف جابز ایٹ دا ورک اسٹیشن 2.68 آتا ہے. اگر آپ آپریشن مینیجر کے طور پر ڈیسائڈ کریں تو یو کین ہیو ڈفرنٹ سیٹ آف آبجیکٹیوز ان فرنٹ آف یو. اگر آپ کو کہا جائے کہ جناب آپ نے نمبر آف جابس منیمم ترین ورک سینٹر کے اوپر رکھنی ہے, تو اس بیسس کے اوپر آپ شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کو پک کریں گے. سملرلی اگر آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ نے ایسی جاب کو یا ایسی پرائرٹی کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے ذریعے آپ کے پاس ایوریج لیٹنس سب سے زیادہ کم ہو, تو اگین یو کین آئدر پک ڈیو ڈیٹ اور یو کین پک شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم. اگین اس میں جو آپ کی ڈیسیژن ہوگی وہ عام طور پہ بیسٹ آف دی اویلیبل آبجیکٹیوز کو دیکھ کے کی جائے گی, کہ اگر بے شک ایک سنگل کرائٹیرین آپ نہیں رکھیں گے, آپ مختلف کرائٹیریا کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن لیں گے, کیونکہ یہی دو پرائرٹیز یعنی ڈیو ڈیٹ اور شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم جب ہم ایوریج فلو ٹائم کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم سب سے زیادہ بہتر آپ کو پرائرٹی نظر آتی ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سمری میں کس طرح سے کون کون سے رول کو کس آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں گے. یہاں ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, دیٹ از دی امپورٹنٹ کانسیپٹ آف ٹو ورک سینٹر سیکوینسنگ, اور اس میں ہم صرف اور صرف جانسنس رول کی بات کریں گے. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. جانسنس رول از ڈیفائنڈ ایز دا ٹیکنیک فار مینیمائزنگ completion time for a group of jobs to be processed on two machines or two workstations or two work centers. چاہے وہ دو machines کے اوپر job sequencing ہو, چاہے وہ دو work stations کے اوپر job sequencing ہو, چاہے وہ دو work centers کے اوپر ہو. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ٹائم کم سے کم استعمال کریں. ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ٹوٹل آئیڈل ٹائم کو بھی کم سے کم استعمال کریں, اور کچھ کنڈیشنز جو ہماری آرگنائزیشن نے آئیڈینٹیفائی کیے ود ریسپیکٹ ٹو دس پرٹیکولر جانسنز رول, اس کو ہم فالو کریں. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. رول نمبر 1 says that job time must be known and constant. Number 2, job time must be independent of sequence. Number 3, job must follow the same two-step sequence. یعنی جو گروپ آف جابس ہیں اس میں جو سیکوینس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. Number 4, job priorities cannot be used. Number 5, all units must be completed at the first work center before moving to second. اب یہ جو بھی رولس یا جو بھی کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ کچھ assumptions بھی آتی ہیں. Again, I have included a very simple example, اور اس میں بھی کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. It is much more easier than what you already did when you talked about the Hungarian method. And now we can talk about some other important issues related to scheduling and sequencing. جی ہاں, آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو مینٹیننس. اگر آپ کی شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کی ایکٹیویٹیز کو اسموتھ اور پراپر طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ مینٹیننس ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے ڈیزائن کریں. عام طور پہ کچھ آرگنائزیشن اس فلاسفی کو زیادہ امپورٹینس دیتی ہیں کہ وی شوڈ ٹرائی ٹو فوکس آن دا آئیڈیا آف کہ ایز لانگ ایز دا مشین از ورکنگ ڈیفیکٹ فری, لیٹ اٹ ورک. جب وہ ٹوٹ جائے یا بریک ڈاؤن ہو جائے اس ٹائم پہ ہم مینٹیننس کریں. اس کے برعکس دیر از اندر امپورٹنٹ فلاسفی جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب, ہم ایک پرٹیکولر سیٹ آف روٹین ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے انشور کرنے کے لیے مینٹیننس کو بھی پراپر ٹائم پہ شیڈیول کریں گے. اینڈ وی کال دس ٹائپ آف فلاسفی ایز پریونٹیو مینٹیننس. اور جب آپ پراپر طریقے سے پریونٹیو مینٹیننس ایکٹیویٹیز کو ایک پرٹیکولر ٹائم فریم کے ساتھ اٹیچ کر دیں, دین یو کال اٹ پریڈکٹیو مینٹیننس. تو یہ 2 یا 3 ٹائپس آف جو مینٹیننس ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کی مینوفیکچرنگ سائٹ پہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں وہ ریلیجسلی فالو کرتی ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. وائی؟ بیکاز دا ٹوٹل کاسٹ فنکشن جو آپ پہلے بھی کور کر چکے ہیں اس کو اگر آپ دوبارہ اپنے ذہن میں رکھیں, جیسے کہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ موجود ہے, اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹوٹل کاسٹ کا فنکشن ہے وہ پریونٹیو مینٹیننس کے فنکشن سے کس طرح سے ریلیٹ ہو رہا ہے, اور کہاں پہ دونوں کروز چاہے وہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کا ہو چاہے وہ پریونٹیو مینٹیننس کا ہو وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہی ہمیں منیمم ٹوٹل کاسٹ کیلکولیٹ ہو. جب کبھی ہم بات کریں
scheduling in services side, تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ we are more or less focused on the idea of reservation systems. We are more or less focused on the idea of all those activities جو services industries provide کرتی ہیں. ہم نے ریزرویشن سسٹم کا ذکر صرف اس وجہ سے کیا بیکاز ریزرویشن سسٹم میں لیٹ سے اف یو ہیو دی ایکسیس ٹو اے کمپیوٹر یو کین گو آن لائن, یو کین میک یوز آف دا انٹرنیٹ اینڈ یو کین میک اے ریزرویشن if you want to travel from Lahore to Karachi or from Karachi to Lahore, or for that matter any city in Pakistan. اور آپ کو اویلیبلٹی آف سیٹ کے اوپر ایک ٹکٹ نمبر اوارڈ کر دیا جاتا ہے. دا سیم کانسپٹ از واٹ وی ہیو بین ڈسکسنگ تھرو آؤٹ آر ڈسکشن. اگر آپ سیکوینسنگ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں اور آپ شیڈیولنگ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں تو دس از دا بیسٹ ایگزامپل کہ ہم اپنی سروسز سائٹ کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان دو ایکٹیویٹیز کے ذریعے. یہاں اب ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہوگی اگر ہم آپریشن اسٹریٹجی کی بھی بات کریں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت زبردست اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز موجود ہے لیکن آپ کو جہاز اڑانے کا طریقہ نہ آتا ہو یا آپ کے پاس کوئی پائلٹ اویلیبل نہ ہو تو وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں. شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ دو اتنی کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جن کی نان اویلیبلٹی سے ایک آرگنائزیشن اپنی افیکٹونیس کھو بیٹھتی ہے. ایک آرگنائزیشن کو لوگ کوشچن مارک کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ان کے پاس ریسورسز تو بہت اچھی ہیں بٹ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو شیڈیول دیئر ریسورسز ایز ویل ایز سیکوینس دیئر ایکٹیویٹیز. تو ہماری جو آپریشن اسٹریٹجی ہوگی وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہم شیڈیولنگ اور سیکوینسنگ کے ذریعے اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کر لیں. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts which we learned while discussing scheduling and sequencing would find judicious application in your future endeavor as an operations manager. Till the next time, stay safe, be happy and focus on your studies. Khuda Hafiz.